شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل جلالہ کا بے حد احسان فضل کرم ہے جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن عطا فرمایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی نسبت عطا فرمائی اور پھر زندگی میں پھر رمضان عطا فرما دی۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ شہر رمضان، پتہ ہے رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن کے نزول کی دو منزلیں ہیں، ایک ہے لوح محفوظ سے، ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن مجید کا اترنے کی ابتدا۔ دونوں ہوئے تو رمضان میں ہیں، پر جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے نیچے اترا ہے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھ دیا ہے، اور جس ذات میں قرآن اللہ نے اتارا ہے اس ذات کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی جہاں اور خصوصیات ہیں، معجزات ہیں، قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ قرآن اترا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے، حضور کے دل مبارک میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، لیکن آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس امت کے 7 سال 8 سال کے بچے اور بچیوں کے سینے میں بھی قرآن اتر رہا ہے۔ سارے نبی سچے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سچوں کے سردار ہیں۔ آپ نے امت کو بہت سی چیزیں دی ہیں، 4 چیزیں امت کو عجیب عطا فرمائی ہیں۔ ایک قرآن ہے، ساری کتابیں پہلی جو آسمان سے اتری ہیں، صحیفے اترے ہیں، سچے ہیں، لیکن کسی کتاب کا روئے زمین پر آپ کو حافظ نہیں ملے گا، اور ساری زمین پر اس وقت جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کے مکاتب اور مدارس کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 40 کروڑ قرآن کے حافظ اور حافظات ہیں، ہو سکتا ہے تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ ذرا آپ توجہ کریں گے، قرآن اللہ نے دیا تو حضور کو ہے، آپ کے سینے میں اتارا ہے، آج 1450 سال بعد بھی قرآن سینوں میں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ سارے نبی سچے ہیں، ان کی باتیں بھی سچی ہیں، ان کے عمل بھی سچے ہیں، پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو رمضان دیا ہے اور پھر رمضان میں جو شب قدر عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا کہ فلاں امت کا ایک بندہ تھا جس نے 500 سال عبادت کی اور اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت سے نہیں گزارا، 500 سال مسلسل اللہ کی عبادت میں وقف رہا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ ان کو تعجب ہو رہا ہے پہلی امت پر اور ان کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین
نے حضور پر یہ صورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے امتیوں کو 500 سال عبادت کر کے 500 سال کا ثواب ملا، محبوب آپ کا امتی ایک رات عبادت کرے گا تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ جس کا زندگی میں 10-12 رمضان نصیب ہو گئے، معاملہ کہاں پہنچ گیا۔ پھر یہ تو صرف ایک شب قدر ہے، ہر رات کی عبادت 70 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ ایک سجدہ جو رمضان میں مومن کرتا ہے، ایک حدیث میں تو اس کو ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک سجدے پر رمضان میں، ایک سجدے پر اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ توجہ کریں گے کیسا محل ہے، جس کے 12 دروازے ہیں۔ یہ جو 12 دریاں آپ بادشاہ بناتے تھے نا، یہ ساری جنت کی نقل ہے۔ 12 دروازے ہیں، ہر دروازے کے باہر انٹرس کے لیے پھر ایک اور محل ہے۔ یہ مومن کا ایک سجدہ ہے، یہ مومن کا ایک سجدہ ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تیسری چیز وہ اس سے بھی آسان دی، من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ جو میری قبر کی زیارت کے لیے میری وفات کے بعد آئے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زیارت کے لیے آیا۔ اور جس نے میری قبر کی زیارت کی، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ گناہ گار امتی جب جاتا ہے گناہوں میں کی وجہ سے، پسینے سے، ندامت سے شرابور ہوتا ہے، لیکن جائے تو کہاں جائے، جائے تو کہاں جائے۔ دکھ ہوتا ہے بندے کو تو زبان سے اماں نکلتی ہے، ابا نکلتا ہے، 70 ماؤں کا پیار اور میرے حبیب اکیلے کا پیار امت کے لیے۔ جہاں میرے پیاروں سارا جہان چھوڑ جائے گا، وہاں رحمت والے نبی اپنی امت کے لیے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ کتنا آسان، کتنا آسان کہ روز اطہر کی قبر مبارک کی زیارت آ کے کر لی، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے جیسے کوئی کام بڑا ہوتا ہے اس کی احتیاطیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ لیکن ایک ساتھ شرط بھی لگاتا ہوں، وہ سیلفی بنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تصویریں بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو جبریل امین بھی جگانے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھ لگا کے جھٹکا دے کے نہیں جگاتے، اپنے ان پروں سے جن کو اگر وہ کھولیں تو مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال کے کنارے بھی آسمان کے اس کے نیچے آ جائیں، اور وہ اگر سر ہلائیں تو ان کے سر سے یاقوت اور موتی جھڑیں۔ وہ جبریل آ کر میرے حبیب کے قدموں سے اپنے پروں کو مسل کر جگاتے ہیں، اپنے پروں کو مسل کر لگا کر حضور کو جگاتے ہیں۔ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اجازت ہوتی ہے تو اندر آتے ہیں، نہیں ہوتی تو نہیں آتے۔ اور یہ مومن ہے جو روز اطہر پہ بھی جاتا ہے تو تصویریں بنا رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میں نے کہا عبادت کب عبادت ہوتی ہے؟ جب اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ اتنی بڑی اور آسان عبادت، بس روز اطہر پہ جا کے اس نے حضور سے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عرض کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سلام عرض کر رہا ہے اور حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور چوتھی بات اللہ نے عجیب نصیب فرمائی ہے، وہ تو ڈھیروں ہیں جو آسان سی ہیں۔ کہیں بھی بیٹھا ہے اور رب کی یاد آ گئی، یا زبان سے اللہ اللہ کہا، یا دل میں اللہ کا دھیان آ گیا، کبھی اس کے دل میں رب کی محبت کا، اس کے شوق کا غلبہ ہوا، آنسو ٹپکا، چہرے پہ گر گیا، کبھی اسے اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا،
آنسو ٹپکا چہرے پہ گر گیا، بس یہ ایک آنسو سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل نماز روزہ حج ذکر تلاوت تو لکھتے ہو، میری امت کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے ہو؟ میری امت کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے ہو؟ جبریل امین نے جواب دیا، محبوب آپ کا جب کوئی امتی اللہ کے خوف اور شوق سے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے، وہ جہنم کے ساتوں سمندروں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کے پچھلے گناہوں کو پہلی امتوں میں معاف کیا جاتا تھا، اس امت میں مجرم کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی مثال یوں ہے جیسے نفس و شیطان ہمیں بہکا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے حکم فرمایا فرشتوں کو، یہ جتنے بھی سرکش شیاطین میرے حبیب کی امت کے روزوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان ساروں کو جکڑ دو، ان ساروں کو جکڑ دو، ان ساروں کو قید کر لو۔ اور ہمیں کیا کہا؟ تم عمل کرو، تمہارے عمل کی رفتار 70 گنا بڑھا دوں گا۔ قدم ایک اٹھایا، فاصلہ 70 قدموں کا طے ہو گیا۔ کدھر جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ رب فرما رہے ہیں سابقو الی ربکم، اپنے رب کی طرف ایک دوسرے سے آگے سبقت کرو۔ سبقت کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی ریس دیکھی ہوگی، ریس میں 100 بندہ ہے، 200 ہے، 500 سارے دوڑ رہے ہیں، اور ہر ایک کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میں آگے نکل جاؤں۔ ہر ایک کی چاہت کیا ہے؟ میں آگے نکل جاؤں۔ ہر امت کی چاہت میں آگے نکل جاؤں۔ میرے حبیب نے فرمایا سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتم الآخرون وانتم الاولون، تم دنیا میں تو سب کے بعد آنے والے ہو، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ یہ سبقت ابھی اعمال کی نہیں ہے، یہ تو حضور کی رحمت کی ہے۔ یہ سبقت ابھی اعمال کی نہیں ہے، یہ تو حضور کی رحمت کی ہے۔ تو جب یہ عمل کرے گا تو پھر رحمت کا کیا انداز ہوگا؟ جب یہ عمل کرے گا، سابقوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بتاؤ اگر کوئی بادشاہ اعلان کر دے میرے محل میں داخل ہو جاؤ، اور جس کا جی چاہے وہ وہاں سے اٹھا لے، کتنی دنیا بھاگے گی؟ اور ہر ایک کی کوشش کیا ہوگی؟ میں کیا کروں؟ جو قیمتی چیز ہے وہ میرے ہاتھ آ جائے۔ ایسے ہی ہے، کوئی ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی بادشاہ کے کرسی پہ ہاتھ رکھے گا، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔ مومن مخلوق کا طلبگار نہیں ہے، ہم تو ساری مخلوق کے خالق کے طلبگار ہیں۔ ایک بزرگ حضرت مرزا مظہر میر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی، بڑے نفیس لباس، اعلیٰ مزاج تھے، شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس نے زندگی بدل کے رکھ دی، پھر اللہ کے عاشقوں میں شمار ہو رہے، پھر ساری زندگی اللہ کی محبت میں بسر کر دی، جوانی لگائی، کہولت لگائی، موت کا وقت ہے، آسمان کی طرف نگاہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب موت کا وقت آتا ہے تو بندے کی آنکھیں لوگ ہلاتے ہیں، وہ ادھر ہی رہتی ہیں۔ تو مومن کو وہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ستارے قریب آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے دیکھنے میں محب ہوتا ہے، اس لیے آپ اسے ہلاتے ہیں، وہ ہلتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ بدلتا، وہ اتنا اس دیدار میں محب ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں اس کی نگاہیں وہیں لگی ہوتی ہیں۔ توجہ کریں گے، جب فرشتوں کے دیدار میں یہ لذت ہے تو پھر رب العالمین کے دیدار میں کیا لذت ہوگی؟ رب العالمین کے دیدار میں کیا لذت ہوگی؟ یہ بتاؤ، جب فرشتوں کے دیدار میں یہ لذت ہے تو جو مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھتے تھے صحابہ، وہ کیا لذت لیتے ہوں گے؟
ساری کائنات کے فرشتوں کا حسن ایک طرف کر دیں، میرے حبیب کا اکیلا حسن اس سے زیادہ ہے۔ ساری خوبصورتیاں ایک طرف کر دیں اور میرے حبیب کا حسن اور خوبصورتی سب پر غالب ہے۔ حضرت مرزا مظہر میر جانے جانا، موت کا وقت ہے، دیکھتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ کتنے دروازے؟ زور سے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ جہنم کے کتنے ہیں؟ جنت کے کتنے ہیں؟ 8 دروازے۔ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، آنکھیں بند کر لی، کہا مالک الملک آپ جانتے ہیں یہ تو ہر کلمے والے کو مل جانی ہے، ہم تو اس کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو جوانی جنت کے لیے نہیں لگائی، یہ تو مخلوق ہے۔ آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ ہم نے یہ جوانی کس کے لیے لگائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے دل تو پیارو دنیا کی محبت میں ایسے آلودہ ہو گئے، یہ ایک بات پکی ذہن میں رکھیں، جس دل میں دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہاں اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ نہیں ہوتا، اور پھر جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر دنیا کوئی شے نہیں ہے، دنیا قدموں میں آتی ہے۔ اللہ ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ تو رب العالمین بھی تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں اور اپنے عاشقوں، اپنے محبین کا خیال رکھتے ہیں، اپنے محبین کا خیال رکھتے ہیں۔ تو رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، تو اور میں فرشتوں کا دیدار کرتے ہیں۔ مومن فرشتوں کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے 8 دروازوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں، اور ادھر فرشتہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ ہمارے اماں، ہمارے ابا، حضرت آدم کا گھر کہاں ہے؟ تو جو اولاد کس گھر میں رہتی ہے؟ جو اس کے ماں باپ کا گھر رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ اسکن، رب نے گھر دیا۔ ہم جنت سے آئے ہیں اور جانا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے بھائی؟ وہ مفتی محمد حسن صاحب سے نے پوچھا تھا بھائی تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا ملک پارک۔ میں نے کہا بولیا وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے تیری میت اٹھائی وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے تیری میت اٹھا دی جائے گی؟ یہ بھی کوئی گھر ہے؟ گھر تو وہ ہے جس میں داخل ہوں گے تو پھر کبھی نکلیں گے بھی نہیں، کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ ایمان والو تھوڑی سی محنت ہے، بہت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی نیت کر لو۔ چلو میں اور آپ یہ جوانی، یہ طاقت، یہ عقل، یہ صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے پہ نہیں لگا پا رہے تو کہیں اس کا خیال رکھیں، قدم قدم پہ خیال رکھیں، کہیں میرے اللہ ناراض تو نہیں آ جائیں۔ خوش نہیں کر سکتے تو ناراض تو نہ کریں، کوشش کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کریں گے زور سے انشاءاللہ۔ یہ آنکھیں کس نے دی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض نہیں کرتے؟ جس نے یہ آنکھیں دی ہیں اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ کوئی اس کے پیسے دیے آپ نے، آپ ایسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، آپ نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی تو پھر تازہ دم ہو گئی۔ یہ وائپر آپ نے خرچے سے چلایا ہے؟ اس وائپر نے آپ کی وہ جو دھندلاہٹ تھی آپ نے یوں بند کی اور کھولی تو پھر نظر تازہ ہو گئی، صاف ہو گئی۔ یہ کان، اس کی کوئی ہم نے قیمت دی ہے؟ آج ہم اس کانوں میں لگا کر گانے سن رہے ہیں، غیر محرم کی آوازیں لذت لے کر سن رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی خوبصورت اس کی آواز ہو جائے گی، اس کی باتیں کتنی اچھی ہوں گی؟ کبھی ان کانوں سے ہم مصطفیٰ کریم کی باتیں سنتے، کبھی ان کانوں سے ہم قرآن کی باتیں سنتے، اللہ کا کلام سنتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایک نوجوان بڑا خوبصورت آواز کا مالک گانا گا رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے،
اور محو ہے اس کی کیا کہتے ہیں ایک شب نیازی صاحب کے ساتھ ہے، ایک شب فلاں کے ساتھ، ایسے ہی ہے۔ نوجوان بڑے شوق سے جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں ساری جوانی بچائے رکھا، یہ علماء کی صحبت کی برکت ہے۔ نیک شیخ تو ہم کوئی نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، اللہ نے بچائے رکھا۔ وہ شب زازان کے ساتھ خوش آواز کے ساتھ گزار رہے تھے، ادھر سے عبداللہ ابن مسعود گزرے، انہوں نے آواز سنی، کمال کی آواز تھی، اللہ غضب کی آواز تھی، ایک طرف آواز تھی، ایک طرف مجمع کو دیکھا اور دل میں ایک بات آئی، کیا کمال کی آواز ہے، کیا کمال کا گلا ہے، کاش اسے قرآن پڑھا جاتا۔ تو دل میں جو بات آ رہی تھی وہ کہی اور چل دیے۔ وہ بھی دور سے دیکھ رہا تھا، کوئی بوڑھا اس مجلس کا نہیں تھا، وہ سامنے نظر آیا۔ مجلس کے اختتام پر اس نے کہا بھئی پہلے میری مجمع قائم رہے، وہ آخر والے بتائیں۔ ابھی ایک وہ بوڑھے بابا جی آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بندہ بولا، اس نے کہا قریب آ کے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا وہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ نے کیسا کمال کا گلا عطا فرمایا ہے، کاش اس سے قرآن پڑھا جاتا۔ بس وہ اللہ والے کی بات تھی، وہ کانوں میں نہیں، وہ دل میں اتر گئی۔ اس نے اسی مجلس میں وہ سارے آلات موسیقی کا توڑ دیا اور پھر ساری زندگی قرآن پڑھنے سنانے کے لیے وقت کرتی، بس قرآن سناتا تھا اس گلے سے کہ یہ گلا میرے اللہ نے دیا ہے، میں اسے غلط استعمال کر رہا تھا۔ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں میرے پیاروں، یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ اس سے اللہ کو خوش نہیں کر سکتے تو ناراض بھی نہ کرے، نیت کر سب کا ہو انشاءاللہ۔ یہ کان کس نے دیے ہیں؟ اللہ ہی نے دیے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی بچی کی سماعت نہیں تھی تو 10 لاکھ لگا کر آلے کے ذریعے سے بھی پوری سماعت نہیں، لیکن آپ کو اور مجھے قدر نہیں ہے۔ ہم کان میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے لگائے ہوئے گانے سن رہے ہیں۔ آئے کان جس نے دیے ہیں وہ بھی تو سوچتا ہوگا کہ میرا بھی کوئی حق تھا ان کانوں پر۔ اس نوجوان کو میرے حق کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کانوں پر میرا بھی کوئی حق ہے۔ کیا رب العالمین یہ نہیں سوچتے ہوں گے یہ جو طاقتور جوانی ہے یہ میں نے دی ہے، کیا اس جوانی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا اس جوانی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ اور شیطان نے سبق کیا پڑھا رکھا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر داڑھی بھی بڑی ساری رکھ لینا، ٹوپی بھی رکھ لینا، شلوار بھی اونچی کر لینا، پھر بے شک مسجد میں ہی رہنا۔ ابھی کوئی تمہاری عمر تو نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ دیں، جب دیکھو نماز پڑھ دیں۔ اتنی خوبصورت اور داڑھی رکھ لی تم نے، حضور سے کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ بولتے نہیں زور سے۔ کیا آپ کی داڑھی نے حضور کے حسن کو کمزور کیا ہے یا دوبارہ کیا ہے؟ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ داڑھی کو صاف کرائیں گے تو حسن آئے گا، حسن یہ نہیں ہے، حسن وہ ہے جو حضور میں اللہ نے رکھا ہے۔ یہ دنیا والوں نے کہا تو ہم نے مان لیا، اگر رسول اللہ کو دیکھیں اور حسن دیکھیں تو پھر وہ ہے جو حضور میں ہے۔ کانوں کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو میرے پیارو۔ نیت کرتے ہیں جوانی اللہ نے دی ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی رضا میں لگاؤ۔ میں نے دیکھا 12 گھنٹے لوگ دکان پہ کھڑے ہو کر کاؤنٹر پہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج اگر ہم تراویح میں 3 پارے پڑھ دیں، کل نمازی آدھے رہ جائیں گے، ویسے بھی آدھے رہ گئے۔ پہلے دنوں وہاں آخر تک تھے، اب مشکل سے 2.5-3 سو رہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اکبر، یہ جو جوانی کا روزہ ہے یہ تو بہت آسان ہے، یہ جوانی کا روزہ تو بہت آسان ہے۔ یقین کریں ہم جوانی میں اگر یہ 48 گھنٹے کا بھی ہوتا تو ہم رکھ لیتے اور پھر پرواہ بھی نہ ہوتی۔ اب ہمارے جوانوں کو اصل میں جوانی آتی بھی کہاں ہے، یہ لڑک پن سے بیچارے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جوانی کوئی نہیں ہے جو ہمارے جوانوں میں ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو کسی کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ کیوں ہوا؟ جوانی میں برکت کب آئے گی؟ جب میرے اللہ کے شوق اور خوف میں لگے گی۔ شیطان نے سبق پڑھا رکھا ہے بھائی جوانی شیطان کے لیے رکھو، بوڑھے ہو جاؤ گے تو۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، یہ بتاؤ بازار میں جاؤ، ابھی روٹی تم نے 20 روپے کی لی ہے،
وہ تمہیں کل والی دے تو لے لیتے ہو؟ بولتے نہیں، کیوں نہیں لیتے؟ روٹی نہیں ہے، بس ہی ہو گئے، ایسے ہی ہے۔ 20 روپے کے لے کر بس ہی روٹی نہیں لیتا۔ پھل لینے جاؤ تو کل کا پڑا ہے، مرجھایا ہوا ہے، آپ لے لیتے ہو؟ بولتے نہیں لیتے۔ سبزی کل کی، جس کی شادی ہوئی ہے نا وہ لے کے جائے بیوی کے پاس، بس ہی سبزی لگ پتہ جائے گا۔ ہاں کیا خیال ہے؟ نہیں تو تجربہ کر لینا، اللہ کرے بیوی چنگی تکڑی تو ملی ہوئی ہوگی، نہیں تو سیدھیاں کر دے گی، تو نظر نہیں چل اللہ۔ ہائے ہائے، تو اور میں تو بس یہ سبزی بھی لینے کے لیے، کل کی سبزی آج نہیں لینے کے لیے تیار، ایسے ہی ہے۔ کل کا پھل آج نہیں لیں گا، کل کی روٹی آج نہیں لوں گا، اور رب کو کہتا ہے جوانی نہیں میں بڑھاپا دوں گا۔ جوانی کس نے دی ہے؟ تو جس نے دی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے۔ اس تراویح میں سارے پرانے نوجوان بوڑھے نظر آتے ہیں، چند ایک جوان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جب میرے حبیب فرما رہے ہیں روزہ رکھا تو پچھلے گناہ، تو نیت کرو، میں بوڑھوں کو نہیں کہہ رہا، میں صرف جوانوں کو کہہ رہا ہوں، زندگی بھر روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کس زبان سے بات نکل رہی ہے پتہ ہے؟ جو زبان ہلتی ہے تو میرے رب فرما رہے ہیں محبوب آپ، زبان آپ کی ہوتی ہے، بات ہماری ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو رات رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے، قیام کیسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، تو عام نمازوں سے تراویح کی رکعت ذرا تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، تھوڑی سی، اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اور عام رکھتے ہیں 4 پڑھتے ہیں جماعت سے، تراویح میں 20 ہیں، چلو کوئی 8 بھی پڑھتا ہے تو 4 سے تو زیادہ ہی پڑھتا ہے نا، 4 وہ بھی پڑھی، 8 اور بھی پڑھی، تو قیام کسی درجے میں قیام ہوا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جس نے 1 مہینہ رمضان میں قیام کیا اس کے گناہ بھی معاف۔ اب شارٹ کٹ آ گیا جس کو آپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام دنوں میں 3 صفحے ہیں، شب قدر آتی ہے، سوری مسجد بھری ہوئی ہے، شارٹ کٹ لگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی شارٹ کٹ ہی لگاتے رہو۔ نہیں یار، اللہ کے ساتھ ایسا نہ کریں، وہ ساری کائنات کو عقل دینے والے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو شب قدر جس نے قیام کیا، میرے حبیب فرماتے ہیں اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ حضور کی رحمت ہے، مگر نہ کہاں ہم، کیا ہماری اوقات ہے کہ ایک رات اللہ کے لیے، اور وہ بھی عجیب گزارتے ہیں، ساتھ ساتھ مجالس اپنی بھی لگا رکھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو میرے پیارے، آخری بات سمجھا رہا ہوں، نماز ہے تو دوستی والی نہیں کہ ساتھ دوست بھی کھڑا ہے، سلام کے بعد گپ شپ ہے، تلاوت ہے تو پھر یکسوئی کے ساتھ ہے، ذکر ہے تو یکسوئی کے ساتھ ہے۔ رحمت والے حبیب فرماتے ہیں بندہ ذکر کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو، ففاضت عینا، اللہ کے احسانات پر یا اللہ کے خوف سے آنسو چھلک پڑا، وہ اس کے رخساروں پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دینے کا فیصلہ پہلے کر دیتے ہیں۔ کہتی کتنا سفر ہے، یہ تیار ہے گرنے کے لیے، پر میرے رب کی رحمت اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ گر کے اس کے رخسار پہ پہلے پہنچ جائے، پہلے میرے رب اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی عرش کے سائے میں جگہ دینا ہے۔ جوانوں، ہماری ساری فکریں کہ کوئی مال کے لیے رو رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے رو رہا ہے، تو کوئی چھوکری کے لیے رو رہا ہے۔ میرے پاس جوان آتے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں میں نے شادی نہیں کی کسی ایک کی وجہ سے، میں نے کہا تو بھی کملا ہے، 3 کر لے، کبھی مقدر میں ہوئی تو وہ بھی کر لینا، کیا خیال ہے؟ یہ کوئی کھاتا ایک کا تھوڑی ہے، حضور کھولا کھاتا دے کے گئے تمہیں، نہیں میں نے وعدہ کیا میں کسی اور سے نہیں کروں گا، میں نے کہا یہ وعدے جھوٹے وعدے ہیں، کیا خیال ہے؟ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بھی جوان رہے ہیں نا بھائی، یہ سارے جھوٹے وعدے ہیں،
یہ جھوٹے وعدے ہیں میرے پیاروں، سچا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے، جس میں شک ہے ہی کوئی نہیں ہے، جس میں شک ہے ہی کوئی نہیں۔ رونا ہے، دولت کے لیے نہ رو، نوکری کے لیے نہ رو، کسی کے لیے نہ رو، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں۔ اگر اس کو بہانا ہے، خدا کی قسم کائنات کا کوئی موتی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا آنسو قیمتی ہے۔ روئے زمین کا کوئی موتی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا آنسو قیمتی ہے۔ یہ قیمتی آنسو ہمیشہ دنیا کے لیے بہ رہے ہیں، کبھی رب کے لیے بہ جائیں، کبھی اللہ کے لیے بہ جائیں، کبھی اس کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے اور یہ دل میں خیال آ جائے تیری نعمتوں کی اتنی بارش اور میری نافرمانیوں کی یہ انتہا، یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے پھر بھی مجھ سے نہ یہ آنکھوں کی نعمت واپس لی، نہ یہ کانوں کی نعمت واپس لی، نہ تو نے میری جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، نہ تو نے میری اس قوت کو چھینا۔ تو کتنا کرم والا ہے۔ اس یاد میں ہی، رب کی محبت میں ہی ایک آنسو جو بہا وہ کائنات کے سارے موتیوں سے بھی قیمتی ہے۔ میرے پیارو، حضور نے کیا فرمایا؟ ایک رات جو جاگا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور جس کا ایک آنسو ففاضت عیناہ، جس کی آنکھوں سے میری یاد میں ایک آنسو بہ گیا، میں رب اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں، اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اترا ہے، قرآن نرمی والا ہے، رحمت والا ہے، حبیب بھی رحمت والے ہیں۔ اللہ نے اس کو ھدی للناس کہا ہے، ھدی للناس، ہدایت والا کتاب۔ یہ کتاب ہے ہدایت کی، مصطفیٰ رہنما ہے ہدایت کے۔ قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے، مصطفیٰ جنت کے راستے پہ چل کے دکھا گئے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی محبت، حضور کی اطاعت اور اس میں کامیابی کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان